It's the single greatest witch hunt in American history. یہ کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی امریکی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے۔ Hell, it turned out to be a nothing call. امریکی صدر یوکرین کے صدر کے ساتھ اپنی اس ٹیلی فونی گفتگو کا دفاع کر رہے ہیں جس میں انہوں نے مبینہ طور پر سابق نائب صدر جو بائیڈن کے خلاف ان کے بیٹے کی یوکرین کی ایک گیس کمپنی میں ملازمت کے حوالے سے تحقیقات شروع کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کی دوڑ میں اس وقت سر فہرست اور امریکہ کے اگلے صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کے ممکنہ مد مقابل ہو سکتے ہیں۔ اگر صدر کانگریس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے اور قانون کا مذاق اڑانے کا کام جاری رکھیں گے تو کانگریس کے پاس ان کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ ڈیموکریٹس کا الزام ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی جیتنے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے یوکرین کے صدر کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور نہ صرف یہ بلکہ دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے یوکرین کے لیے کانگریس سے منظور شدہ امداد کو بھی روکا۔ تاہم امریکی صدر یوکرین کے لیے امداد کی بندش کی کوئی اور وجہ بتاتے ہیں۔ میری ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے اور میں پھر سے اس وقت تک امداد روکوں گا جب تک یورپ اور دیگر ممالک یوکرین کی امداد میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسپیکر نینسی پیلوسی امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے معاملے پر صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرنے کے دباؤ کی مزاحمت کرتی رہی ہیں۔ تاہم یہ خبریں سامنے آنے کے بعد کہ صدر ٹرمپ نے اپنے دوبارہ انتخاب کے لیے ایک غیر ملکی حکومت سے مدد لینے کی کوشش کی، اسپیکر نینسی پیلوسی پر دباؤ بڑھ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کا کتنا امکان ہے، کیونکہ جہاں مواخذے کے لیے تحقیقات کا اختیار ایوانی نمائندگان کے پاس ہے، وہیں اس کی باقاعدہ کارروائی کا اختیار امریکی سینٹ کے پاس ہے، اور سینٹ میں اس وقت صدر کی اپنی جماعت یعنی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔